نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی 21 اور 22 نمبر آیت تلاوت کی۔ پہلے کی 20 آیتوں میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہدایت کی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، تو آگے اس ہدایت کے جواب میں اللہ پاک نے یہ کتاب کے بارے میں ذالک الکتاب کہ اس کتاب میں یہ کتاب ہدایت ہے، تو اس میں 3 گروہوں کا اب تک تذکرہ آیا ہے 20 آیات میں۔ سب سے پہلے مومنین کا تذکرہ آیا کہ جنہوں نے اس ہدایت کو جو دعا مانگی گئی تھی اس کو پورا کا پورا قبول کر لیا اور اللہ کو ماننے والے ہو گئے، تو وہ مومنین بن گئے۔ نمبر 2 پہ آیا ہے مشرکین کا تذکرہ کہ جنہوں نے اللہ کی اس ہدایت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، تو وہ کافر ہو گئے۔ اور 3 پہ منافقین کا تذکرہ آیا کہ جنہوں نے ظاہری طور پہ مان لیا اور باطنی طور پہ اندر سے ان کے دل میں نفاق تھا، وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ لوگ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو گئے، جنہوں کو اللہ نے ہدایت یہ عطا کی، دعوت دی، اور انہوں نے اس کو ماننے کے اعتبار سے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ آگے آ رہا ہے کہ اصل قرآن کی دعوت آ رہی ہے کہ توحید کا بیان ہے اللہ پاک کی، اور یہ دعوت اللہ تعالیٰ تینوں گروہوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی تم اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پہ خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام لوگوں کو، چاہے وہ منافقین ہیں، کافر ہیں یا ایمان والے ہیں، تمام کو کا دعوت دے رہے ہیں اللہ پاک کہ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کی اللہ پاک کی کامل اطاعت کرنا، کہ جتنی انسان میں طاقت ہے، قدرت ہے، اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لینا، کہ جس حد تک ہو سکے اللہ پاک کی جتنی اس میں ہمت طاقت ہے کوشش کرے اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے جتنا اس کے اندر قوت ہے، اور جو کمی بیشی آ جائے اس پہ اللہ سے استغفار کرتا رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں عبادت کرو ربکم، تو کس کی؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب میں یہاں لفظ اللہ نہیں آیا بلکہ رب کا لفظ آیا۔ رب میں پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسی ذات ہوتی ہے جو انتہا سے ابتدا سے لے کے انتہا تک کسی چیز کو ابتدا سے شروع کرتی ہے اور کمال درجے تک پہنچاتی ہے، اور اس کی ہر ضرورت اور حاجت کا خیال کرتی ہے۔ تو رب میں یہ سارا معنی ہے، انسان کی تخلیق بھی ہے، انسان کا پیدا کرنا بھی ہے، اس کی مصوری بھی ہے، اور اس کی ہر ضرورت اور حاجت کا پورا کرنا بھی اس رب کے معنی پوشیدہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں رب کا لفظ استعمال کیا کہ عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے، یعنی کہ تمہارے باپ دادا اباؤ اجداد کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا مطلب ہوا؟ یہاں تقوی کا مفہوم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کی دلائل دے رہے ہیں کہ کیوں اللہ کی عبادت کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ ذات ہے اللہ کی کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، یعنی کہ زمین کو ایسا بنایا کہ تم اس کے اوپر چلتے پھرتے ہو، یہ نہ اتنی سخت ہے کہ تم اس کے اوپر چل نہ سکو، نہ اتنی نرم ہے کہ تمہارے پاؤں اس کے اندر دھس دیں، ایسا بیلنس میں اور ایسا بہترین اللہ پاک نے اس کو بنایا، تمہارے لیے فرش بنایا ایسا زبردست قسم کا۔ والسماء بنا، اور آسمان پہ چھت کے طور پہ تمہارے لیے آسمان کو بنا دیا، اور کیسا زبردست بنایا ہے، بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا، اور کیسے ستارے چمک رہے ہیں اس کے اوپر۔ آگے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس آسمان سے اللہ نے بارش برسائی ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس بارش کے پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے اللہ پاک نے پھل اگائے ہیں جن سے تم رزق حاصل کرتے ہو، یعنی کہ تمہاری کھانے پینے کا بھی انتظام اللہ رب العزت نے اس سے کیا ہے۔ ایک بدوی سے پوچھا گیا کہ اللہ کی وحدانیت پہ کوئی دلائل کیا ہیں، اللہ کی کہ اللہ ایک ہے، تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ مینگنی اگر زمین پہ پڑی ہوئی ہو تو وہ ایک اونٹ پہ یا بکری پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ کسی اونٹ کی ہے، یا کسی کے قدموں کے نشان تم کہیں پہ دیکھو تو یہ بتاتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔
تو یہ جو زمین آسمان، یہ جو سمندر اور یہ تم دیکھ رہے ہو ساری چیزیں، یہ اللہ کے وجود پہ دلالت نہیں کر رہی تمہیں؟ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک پتے کو تم دیکھتے ہو بیری کے یا اس قسم کے کسی پتے کو، جب بکری کھاتی ہے تو وہ مینگنی دیتی ہے، جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا کرتا ہے، جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد اگلتی ہے، اور جب کوئی ہرنی کھاتی ہے تو وہ اس سے مشک پیدا کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں کون اس کے ایک ہی چیز ہے اور مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ سب اللہ کے وجود پہ دلالت کر رہی ہیں۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو میں ذرا کچھ سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کوئی ایسی کشتی ہے جس میں سامان تجارت جا رہا ہے، اور اس کشتی کا کوئی نہ نگہبان ہے نہ سنبھالنے والا ہے، لیکن وہ کشتی خود بخود چلتی ہوئی جا رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں سے گزرتی چلی جا رہی ہے، اور پھر اپنے کنارے پہ اپنی منزل پہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ایسی کتنی بڑی زبردست کشتی کیسے بغیر کسی چلانے والے کے چل سکے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ تو اتنی بڑی کائنات کیسے اللہ کے بغیر چل سکتی ہے؟ تم ایسا کیسے تصور کر سکتے ہو؟ تو ذرا سا اگر ہم تصور کر لیں، صرف اور کسی چیز میں نہ دیکھیں، اپنی ذات کے اندر ہی دیکھ لیں تو اللہ کی وحدانیت نظر آ جائے گی۔ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک ایک ایک چیز میں ہمیں اپنا اللہ نظر آئے گا اور اس کے وجود پہ دلالت کرے گا۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں آگے اس آیت میں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو کہ اتنی ساری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔